نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت پر بات چل رہی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس نیکیوں کا اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوگا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ کلمہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے اس کلمے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج کی جو حدیث کی روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا حشر 3 جماعتوں کی صورت میں ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اور قیامت کا جب میدان ہوگا اس میدان میں تمام امتوں کی صفیں لگی ہوں گی، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ 120 صفیں ہوں گی تمام امتوں کی، اور اس 120 میں 80 صفیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور باقی 40 صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے کم و بیش سوالات ان کی صفیں ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر فرمائیں گے کہ قیامت کے میدان میں سب سے بڑی تعداد آپ کی امت کی ہوگی. پھر اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نے جنت کو تمام انسانوں پر اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. یعنی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. تو اس امت کے جب فضائل سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اتنی فضیلت والی یہ امت ہوگی، تو وہ کہا کہ یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے جب اتنی فضیلت والی امت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے ہو گئے، وہ بعد میں ہوں گے. تو پھر کہا کہ مجھے اس امت کا امتی بنا دیجیے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو بعد میں آنے والی ہے، تم پہلے آ چکے ہو. تو یہ اس امت کی فضائل ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو اس امت کا حشر ہوگا وہ 3 جماعتوں کی صورت میں ہوگا. ایک جماعت تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ ہمیں بھی اس میں سے شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی اس میں داخل فرما دے. کہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا. اور جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے، تو آپ نے یہی بات فرمائی کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ سوال ہی نہ ہو. کیونکہ اگر سوال ہو گیا یعنی کھاتا کھول دیا گیا تو پھر بچنے کی کہاں امید ہے؟ پھر تو حساب شروع ہو جائے گا نا، اور پھر آدمی حساب کہاں دے سکے گا؟ کہ بڑے بڑے اولیاء امت، بڑے بڑے درجے کے اکابر
ان کے واقعات آتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی کہا کہ نہیں کوئی عمل پسند نہیں آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، ان کے استاد یحییٰ ابن اسم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ پیش ہوا، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ سخت سوال ہوا، سختی کے ساتھ، اور سوال ہوا کہ او بڈھے کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، سختی سے سوال ہوا۔ تو کہا کہ میں نے پھر جواب دیا، حدیث بیان کی، حدثنا فلاں عن فلاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے، اور ان واسطوں سے ہمیں یہ ارشاد پہنچا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ سفید بال والوں سے حیا کرتا ہے، اللہ سفید بال والوں سے حیا کرتا ہے، اور میں تو یہاں معاملہ اس کے عکس دیکھ رہا ہوں، مجھ سے تو سختی کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، ہمارے محبوب کا جو ارشاد ہے وہ سچا ہے، جاؤ تمہیں بخشے دیتے ہیں، معاف کیے دیتے ہیں۔ تو قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، تو 3 جماعتوں میں حشر ہوگا۔ ایک جماعت تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی، اور ایک جماعت سے ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، ہلکا پھلکا، بالآخر وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک جماعت ایسی حالت میں خدا کے حضور پیش ہوگی کہ ان کی پشتوں پر بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کی طرح گناہوں کے انبار ہوں گے، ان کی کمر کے پیچھے ان کی پشتوں پر بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح گناہوں کے انبار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت کا خوب علم ہوگا، لیکن اللہ فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کون ہے۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ بھی آپ کے بندے ہیں، یہ بھی آپ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ سارے گناہ ان سے ہٹا دو اور یہودیوں اور نصرانیوں پر لاد دو، ان کے گناہ ہٹا دو۔ یہودی اور نصرانی جنہوں نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو ان کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈال دو، ان کے اوپر سے گناہ ہٹا دو، اور ان مسلمانوں کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو قیامت کے دن عجیب دن ہوگا، عجیب دن ہوگا کہ وہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے نا کہ اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے وہ سوچے گا میری نیکی کس کام آنے والی ہے، میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس میں ایک نیکی کم ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ایک نیکی لیا تو تیرا کام بن جائے۔ اب وہاں نیکی دینے کے لیے کون آمادہ ہو؟ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ بیان کیا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ باپ بھی انکار کر دے گا، ماں بھی انکار کر دے گی، بھائی بھی انکار کر دے گا، دوست بھی انکار کر دے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ ماں کہے گی میں نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ایک ایک نیکی قیمتی ہوگی، جس نیکی کو آج ٹال دیتے ہیں، موقع ملتا ہے لیکن کہتے ہیں ہاں کر لیں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، کر لینی چاہیے۔ نہ معلوم کون سی نیکی کام آ جائے، نہ معلوم اس نیکی کے بعد مہلت ملے نہ ملے، وہی نیکی زندگی کی آخری نیکی ہو جائے، کر لینا چاہیے۔ یہ شخص مارا مارا پھر رہا ہوگا کہ ایک نیکی کہیں سے مل جائے، میرا کام بن جائے۔ یہ جو شخص جس کے بعد ایک ہی نیکی ہوگی، اس سے ملاقات ہو جائے گی، یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ بڑا پریشان ہے، کہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھرتا ہے، پوچھے گا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کہے گا
کہ بھائی میری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی مجھے مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ وہ بندہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس ہے ہی ایک نیکی اور میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، تو یہ نیکی تو لے جا، یہ تیرا کام بن جائے، ٹھیک ہے تیرا تو بھلا ہو لیکن میں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ وہ نیکی لے کر جائے گا، اپنے ترازو کے پلڑے میں رکھے گا، اس کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، اس کے بارے میں تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ یہ میدان حشر میں کون سا سخی ہے جو یہاں پہ نیکیاں بانٹ رہا ہے؟ یہ کون سا سخی ہے؟ پیش کرو۔ پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھائی تو یہاں پہ نیکیاں بانٹ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، تو میں نے یہ سوچ کر یہ نیکی اس کو دے دی کہ اس کا تو کام بن جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ جب تو نے اس پر رحم کیا ہے، اس کا بھلا چاہا ہے، تو جا میں تجھے بھی معاف کیے دیتا ہوں۔ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ بہت سے واقعات آتے ہیں۔ ایک نوجوان جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، جب موت کا وقت آیا تو ڈرنے لگا کہ اب آگے کیا بنے گا۔ تو ماں سے کہا کہ ماں میں نے یہ سنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سفید بال والوں سے حیا کرتا ہے، اور میرے تو بال بھی سفید نہیں ہے، جوان تھا، تو یا اللہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری داڑھی میں سفید آٹا ہی مل دینا۔ ماں کو وصیت کی، انتقال ہو گیا، ماں نے وصیت کے مطابق اس کی داڑھی میں سفید آٹا بھر دیا، آٹے سے داڑھی سفید کر دی۔ جب بعد انتقال کے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یا اللہ تیرے ڈر اور خوف سے ایسا کیا، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے ایسا کیا۔ اللہ کہے گا اچھا اگر میرے ڈر اور خوف سے ایسا کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، سزا دینے کا بہانہ ڈھونڈنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کے سزا دے دیں، سر سے پیر تک گناہوں میں غرق ہے، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے انسان کو معاف کرنے کا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور کہا بھی گنہگاروں کو کہا کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی میری نافرمانی کی ہے، لیکن باوجود اس نافرمانی کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے تو شیطان تو تمہیں بہکاتا ہے، کہتا جی معاف کیسے ہوگا، تو نے تو اتنے گناہ کر لیے۔ تو گناہ تو انسان کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور انسان جتنا محدود ہے اس کی صفت بھی محدود ہے، کتنے گناہ کرے گا۔ اللہ کی صفت کا اور انسان کی صفت کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ کان یغفر الذنوب جميعا، ارے تم مجھ سے معافی تو مانگو، میں تو تمہارے کل گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ شیطان مایوس کرتا ہے، مایوسی کے اندر ڈالتا ہے کہ کیسے معافی ملے گی، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کی پشت پر گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ کون ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں۔ اچھا ان کے گناہ یہود و نصارہ پہ ڈال دو اور ان کے لیے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، یہ تو اس قابل نہیں ہے لیکن اپنی رحمت سے میں نے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہر مسلمان مرد و عورت کو ایک یہودی یا ایک نصرانی حوالے کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ شخص دوزخ سے تیری چھڑائی ہے، یعنی دوزخ کی آگ سے تیری نجات کا سبب ہے، یعنی اپنے گناہ اس پہ ڈال دے تو جنت میں چلا جائے، تو یہ تیری چھڑائی ہے، یہ دوزخ سے نجات کا تیرے لیے ذریعہ ہے۔ مطلب ان احادیث مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر مکلف کے لیے خواہ کافر ہو یا مومن جنت اور یا دوزخ ایک جگہ متعین کر رکھی ہے کہ کون کہاں جانے والا ہے۔ لہذا جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی وہ جگہ جو دوزخ تھی اس شخص کی جگہ کے ساتھ جو جنت میں ہے بدل دی جائے گی، کیونکہ ایمان کے ساتھ گیا ہے نا، اس لیے اس کی جگہ دوزخ سے جنت بدل دی جائے گی۔ اور یہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ بس اس اعتبار سے یہ کافر لوگ گویا دوزخ کی آگ سے مومنین کی نجات کا سبب ہوں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ مذکورہ والا جملے سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ کافروں کو مومنوں کے گناہوں کے بدلے میں دوزخ کے سپرد کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے جائیں گے، اور جب جا رہے ہوں گے تو ان کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ پہلے ہی فرما چکے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ واضح رہے کہ یہود و نصارہ کی تخصیص محض علامتی طور پر ہے، مراد یہاں اصلی کافر ہے چاہے کوئی بھی ہو، خالی یہود و نصارہ کا تو نام لیا، کوئی بھی کافر ہو۔ یہود و نصارہ کا ذکر محض اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی زیادہ مشہور ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جس کی دونوں بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ پڑی تھی، یہ بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ پڑی تھی، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک ایسا شخص جس نے غداری کی، جس نے فسق و فجور کیا اور کوئی حاجت نہیں چھوڑی اور نہ ہی کسی حاجت کے طلب کرنے سے باز رہا، یعنی ہر برائی اس نے کی، ہر حاجت کو اپنے دائیں ہاتھ سے حاصل کیا، اگر اس کی خطائیں روئے زمین کے تمام باشندوں پر تقسیم کی جائیں ان سب کو تباہ کر دیں گی۔ یعنی وہ بوڑھا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانی کی ہے کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر تقسیم کیے جائیں تو ان سب کو تباہ کر دیں گی۔ بس کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے؟ کس سے سوال کر رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری غداریاں اور تیرا فسق و فجور معاف کرنے والا ہے اور تیری برائیوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ کہ ایمان والا کلمہ تو نے پڑھا ہے اور اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکی کے ساتھ بدل دے گا، جب تک کہ تو اس کلمہ توحید پر قائم رہے۔ یہ جو کلمہ تو نے پڑھا ہے جب تک تو اس پر قائم رہے اللہ تیرے فسق و فجور کو بھی معاف کر دے گا اور تیری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے امیدیں ملتی تھیں، بخشش اور نجات کے پروانے ملتے تھے، وہاں پر آنے والوں کو مایوس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری غداریاں، میرے فسق و فجور معاف ہو جائیں گے؟ یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، میں اتنا گنہگار آدمی ہوں کہ میری اتنی خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ یعنی بڑے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیری غداریاں اور تیرے فسق و فجور معاف ہو جائیں گے۔ بس اس نے جب یہ سنا تو پیٹھ پھیر کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتا ہوا چل دیا، یعنی خوشی خوشی وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ تو یہ ایمان کے کلمے کی طاقت ہے۔ اللہ اس کلمے پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، اس کلمے پر زندگی میں بھی قائم رکھے، اور اللہ موت اس کلمے پر ہمیں عطا فرمائے۔
اس کلمے پر اگر موت آ گئی تو پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کثرت ورد کی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں کو اللہ پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ایمان کے کلمے پر ہمیں یا اللہ استقامت عطا فرما، یا اللہ اس کے تابع اس عہد کے تابع زندگی گزارنے والا بنا، اس کلمے پر یا اللہ ہمیں موت عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ اس کلمے کو ورد زباں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کلمے کی عظمت اہمیت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی رغبت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، خلوت میں جلوت میں یا اللہ اس کے ورد کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کلمے کو یا اللہ ہمارا ورد زباں بنا دے، زندگی کو اس کا نمونہ بنا دے، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ سیلاب کے متاثرین کی دستگیری فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی ہے، یا اللہ یہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے متاثرین ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، یا اللہ بے گھر ہیں بے ٹھکانہ ہیں، اے اللہ اس مشکل کی گھڑی میں تو ہی ان کا مددگار ہو جا، اے اللہ تو اپنی مدد کو نازل فرما، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، رسوائی سے بچا، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ یہ سیلابی ریلے جو پیچھے سے آ رہے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو گزار دے، اے اللہ یہ پانی تیری مخلوق ہے، یا اللہ ہم اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے عجز کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی اس کو قابو کر سکتا ہے، ہمارے شہر میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ اسے یہاں سے گزار دے، پل پل کی یا اللہ خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما،
سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔